یہ جو توبہ طلب کرنا ہے، اللہ کے حضور جو جھکنا ہے، یہ رضائے الہی کا ذریعہ بن جاتا ہے، اللہ رب العزت کی خوشی کا باعث بن جاتا ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک حضور نے مثال دے کر ہمیں وضاحت فرمائی۔ حضور نے فرمایا کہ کوئی بندہ اگر جنگل میں چلا جائے، اس کے پاس سواری موجود ہو، سواری کے اوپر سارا سامان اس کا کھانے پینے کا موجود ہو، اچانک سے اس کی سواری گم ہو جائے اور پھر وہ بے آس بے امید ہو کر وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ جائے، کہے کہ اب تو سواری بھی چلی گئی ہے، اب تو کھانے پینے کا سامان بھی چلا گیا ہے، اب تو موت میرا مقدر ہے، کیونکہ پاس کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ اسی لمحے اس کی آنکھ لگے، جب آنکھ کھلے تو وہ اپنی سواری کو سامنے موجود پائے۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو اتنی خوشی ہوتی ہے، وہ اتنا اس عمل پر خوش ہوتا ہے، وہ اللہ رب العزت کی طرف توجہ کر کے کہتا ہے، اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب اس کو اتنی خوشی ملتی ہے کہ وہ اس کے الفاظ ہی الٹ ہو جاتے ہیں۔ اس نے کہنا یہ تھا کہ اے اللہ تو میرا رب ہے، تو میرا پروردگار ہے، میں تیرا بندہ ہوں، لیکن جب اس کو سواری واپس ملی وہ اس قدر خوش ہوا، کہنے لگا کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کے حضور توبہ طلب کرتا ہے، اللہ کے حضور آ کر جھک جاتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت کو اس بندے سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بھٹکا ہوا بندہ وہ میری بارگاہ میں واپس آ گیا ہے، اور آ کر کیا کہتا ہے، اے میرے رب میں نے اپنی جان کے اوپر ظلم کر لیا تھا، اے میرے رب میں گناہوں کی دلدل میں گرفتار ہو گیا تھا، اب تیری توفیق سے تیرے در پر آیا ہوں تو ہی معاف فرمانے والا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھے، اس ذات کے علاوہ کوئی اور ذات معاف فرمانے والی بھی نہیں ہے۔